وصل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور پیاری بیٹیاں، آپ نے قرآن کی آیت سنی. ایک آیت تو 18ویں پاری کی ہے اور ایک آیت دوسری 27ویں پاری کی. دونوں آیتوں کے اندر اللہ اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، کیا میں نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے کہ کوئی تمہاری پوچھ نہیں، کوئی سوال نہیں اور کوئی اللہ کے دربار میں حاضری نہیں؟ کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا اور کیا تم لوٹ کر ہمارے پاس آنے والے نہیں ہو؟ دوسری آیت میں اللہ پوچھتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. میرے بندوں اور میری بندیوں، کیا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے یا تم خود بخود بن گئے ہو؟ نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا نہ ہم خود بخود بنے ہیں. ایک مرد کا مرد بننا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مرضی سے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جنم لیتا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچی اور لڑکی حمل کے بعد جنم لیتی ہے. اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں. عورت کے عورت بننے میں مرضی نہیں، مرد کے مرد بننے میں اس کی مرضی نہیں. کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی. مرد بننا بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، عورت بننا بھی اللہ کی مرضی سے ہوا. اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، کیا تم نے خود کو بنایا؟ تو ہم نے خود کو نہیں بنایا. ہم تو بڑے کمزور تھے جس وقت تک ماں کے پیٹ کے اندر تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا ام هم الخالقون، یا تم خود بخود بن گئے ہو؟ تو کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، جب تم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا اور نہ تم خود بخود بنے ہو تو پھر تم آزاد نہیں ہو. اپنی مرضی کے مطابق تم زندگی نہیں گزار سکتے. دنیا میں رہ کر کے تم کو ویسی ہی زندگی گزارنی پڑے گی جو میرا نبی میرے پاس سے دین لے کر کے آیا. دین اسلام کے مطابق تم کو دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی. یہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق اور مالک کہتا ہے. اگر ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر کے گئے تو ہمارے لیے قبر کی منزل آسان ہے، آخرت کی منزل آسان ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کا مقام عطا فرمائے گا. اللہ ہم کو رسوائی سے بچائے گا، ذلت سے بچائے گا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے
مطابق دنیا میں زندگی گزار کرتی ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، انصاری صحابی ہمارے نبی کے پاس موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میں ایک لڑکے سے کر دوں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کا حبیب، نبیوں کا نبی، نبیوں کا سردار اور تمام نبیوں کا امام۔ کیا کہا آپ نے؟ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میں ایک نیک لڑکے سے کر دوں۔ انصاری صحابی نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لڑکے کا نام ہے جلابیب۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کا نکاح جلابیب سے کروں۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو یہاں تو جواب نہیں دے سکتا، میں اپنے گھر جاؤں، گھر جا کر کے اپنی بیوی سے مشورہ لوں اور اپنی بیٹی سے پوچھوں۔ وہ گھر گئے، گھر جانے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے کہا کہ ہماری لڑکی کا نکاح آپ کی چاہت ہے کہ آپ جلابیب صحابی سے کر دیں۔ ان کی بیوی کیا کہنے لگی؟ ارے ہمارے گھر تو اچھے اچھے رشتے آئے، مالداروں کے رشتے آئے، اچھے خوبصورت لڑکوں کے رشتے آئے، ہم نے کسی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کیا، جلابیب صحابی سے ہم کیسے نکاح کر سکتے ہیں، رشتہ کر سکتے ہیں؟ یہ ماں کہہ رہی ہے اس کو، اپنے شوہر کو۔ میاں بیوی دونوں بات چیت کر رہے ہیں اور بیٹی یہ تمام باتیں سن رہی ہے۔ بیٹی نے سنا کہ میری ماں اللہ کے حبیب کی مرضی کو پسند نہیں کر رہی، اللہ کے حبیب کی رضا ہے، وہاں ان کی مرضی نہیں ہے۔ بیٹی نے کیا کہا اپنے ماں باپ سے کہ امی جان اور میرے ابا جان، آپ پر تعجب ہے، آپ پر تعجب ہے کہ ایک ہمارا نبی کہ جس پر ہم ایمان لائے تو ہمارا ایمان پورا ہوا، جس پر ہم ایمان لائے تو ہمارا کلمہ پورا ہوا، لا الہ الا اللہ، یہ ادھورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ مکمل ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بیٹی نے کہا کہ تم پر تعجب ہے کہ جس نبی کے اوپر اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہمارا ایمان کامل نہیں۔ وہ نبی اپنی چاہت پر اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ میری دل کی چاہت ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میں جلابیب سے کروں، اور تم اپنی مرضی سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہو، چاہے وہ جیسے بھی صحابی ہو، لیکن میرے حبیب کی یہ مرضی ہے اور میرے آقا کی مرضی ہے۔ میں اپنے نبی کو ناراض نہیں کر سکتی، میں اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ میرا نبی اپنی مرضی سے جہاں پر میرا رشتہ طے کرے گا میں اس کو منظور کر لوں گی، چاہے تم راضی ہو چاہے راضی نہ ہو، میں اپنے حبیب کے فیصلے پر راضی، میں اللہ کے فیصلے پر راضی۔ اگر میرے نبی کا فیصلہ ہے تو میری زندگی خوشگوار بنے گی، اگر میری نبی کی چاہت ہے تو میرا سنسار سکھی ہوگا، اللہ کبھی مجھ کو دکھ نہیں پہنچائے گا، اور میری زندگی کے اندر محبت ہوگی اور میری نسل کے اندر نیک اولاد ہوگی۔ یہ لڑکی اپنے ماں اور باپ کو کہہ رہی ہے، میری مائیں اور بہنیں، یہ فرما برداری ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اور جو کوئی عورت
اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی تو اس نے کامیابی حاصل کر لی، دنیا کے اندر بھی کامیابی پائی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی پائی۔ یہ ایک جوان بیٹی کے اندر ایک جذبہ ہے، جوان بیٹی کے اندر اپنے نبی کی محبت ہے، جوان بیٹی کے اندر اپنے نبی کی مرضی اور آپ کی نامرضی۔ یہ ایک جوان بیٹی یہ اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہیں کہ نبی کی مرضی کیا ہے اور تمہاری مرضی کیا ہے۔ آج ہماری جوان بیٹیوں میں دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، دین سے اتنی دور ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بے حیائی، بے شرمی اور آوارگی، غفلت اور جہالت، اتنی غفلت کے نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، شادی ہوتی ہے نمازوں کو ضائع کر دیتی، چھوٹے چھوٹے بہانوں کے اوپر نمازیں ضائع ہو جاتی، اور بے حیائی اور بے شرمی اور غفلت کی اتنی حد ہے کہ آج ایک جوان بیٹی قرآن کے پیچھے جتنا وقت نہیں لگاتی، اس سے زیادہ وقت اس کا موبائل کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ قرآن کے 2 رکوع پڑھنے کے لیے اس کو سستی آتی ہیں، لیکن 2 3 کلاک تک اسکرین کو دیکھنا اور موبائل کے سامنے نظریں ٹکانا اس کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ نماز کے لیے 15 منٹ 20 منٹ وہ فارغ نہیں کر سکتی، اور فالتو کاموں کے اندر 1 2 کلاک وہ ضائع اور برباد کر دیتی۔ یہ آج ہماری جوان بیٹیوں کی حالت ہے۔ میری ماں اور بہنیں جس وقت اس طریقے سے جوان نسل کے اندر بے حیائی اور بے شرمی آتی ہیں اور آوارگی آتی ہیں، تو پھر اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو رخصتی کر رہے حضرت علی کے گھر۔ آپ نے حضرت ام ایمن کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہلوایا کہ علی سے بولنا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر آئیں گے۔ حضرت ام ایمن کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بذات خود حضرت علی کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ جب حضرت علی کے گھر گئی تو حضرت فاطمہ کیا دیکھ رہی تھی کہ علی کے گھر میں ایک تکیہ ہے، تکیہ کے اندر روئی نہیں ہے، تکیہ کے اندر کھجور کی چھال ہے، اور ایک گھڑا ہے پانی کا، اور ایک پانی کا لوٹا۔ ایک تکیہ، ایک پانی کا بڑا برتن، 2 گھڑا اور ایک چھوٹا لوٹا، اس کے علاوہ حضرت علی کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ نے اپنی آنکھ سے حضرت علی کے گھر کے اندر دیکھا۔ اللہ کے حبیب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تشریف لے گئے حضرت علی کے گھر۔ آپ نے دیکھا کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار عورت آج حضرت علی کے گھر میں۔ آپ نے حضرت علی سے پانی منگوایا۔ حضرت علی نے گھڑے سے تھوڑا سا پانی لیا لوٹے کے اندر، اور وہ لوٹا اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے پانی کے اندر کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی حضرت علی کے چہرے پر ڈالا، حضرت علی کے سینے پر ڈالا، اور حضرت علی کے 2 کندھوں کے درمیان میں ڈالا۔ وہی پانی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے پر چھڑکا اور حضرت فاطمہ کے سینے پر ڈالا۔ کس نے؟ نبیوں کے سردار نے، اور نبیوں کے نبی نے، اور نبیوں کے امام نے۔ اور آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا فاطمہ، میں نے تیرا نکاح
ایسے لڑکے سے کیا ہے کہ میرے پورے خاندان کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی مجھے پسند ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کا دین مجھے پسند ہے، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت علی ہیں۔ بیٹا میں نے تیرا نکاح میری من پسند سے کیا، اور میں نے تیرا ہاتھ اس ہاتھ کے اندر دیا کہ جو ہاتھ بڑا نیک ہے، اور جو ہاتھ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، اور جو ہاتھ اللہ اور اس کے رسول پر فدا ہے، اور جو ہاتھ اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والا ہے، میں نے تیرا ہاتھ ایسے ہاتھ کے اندر دیا ہے۔ آپ یہ کہہ کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے حضرت فاطمہ کے کمرے سے نکل گئے اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے امت کی بیٹیوں کو پیغام دیا، آپ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام سنایا، آپ نے ہماری بیٹیوں کو اور ہماری بہنوں کو یہ پیغام دیا، آنے والی بیٹیاں اور بہنوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا یہ بڑی مختصر ہے، دنیا گزر جانے والی ہے، ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت دنیا کو دل نہیں دے بیٹھتے اور دنیا پر فریفتہ نہیں ہو جاتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ ایمان والا مرد اور عورت اللہ کے ہر حکم کی پابند ہوتی ہیں اور ہوتا ہے، فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ پیغام سنایا کہ کہیں ہماری نسلیں ضائع نہ ہو جائے اور کہیں ہماری نسلیں برباد نہ ہو جائے۔ میری مائیں اور بہنیں، تقویٰ اور طہارت والی زندگی، گھروں کے اندر دینداری، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر دینداری اور ایک بہترین اچھا سے اچھا ماحول دینا ایک ماں باپ کی ذمہ داری۔ آج ہم نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنی مرضی کے مطابق ایسی رسموں کو جنم دیا کہ جو رسمیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہیں، جو رسمیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی ہیں اور اللہ کے عذاب کو بلانے والی ہیں، گھروں کے اندر بے برکتی لانے والی ہیں اور گھروں کے اندر خوشیوں کے بدلے جھگڑے پیدا کرنے والی ہیں اور گھروں کے اندر سکھ کے بجائے دکھ پیدا کرنے والی ہیں اور سنسار کے اندر توڑ پیدا کرنے والی ہیں۔ ایسی رسموں کو ہم نے ہر موڑ کے اوپر پیدا کیا۔ یہ ایک ہماری نفس کے چونچلوں والی زندگی ہے، جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹتا ہے وہاں بے برکتی ضرور آتی ہے، گھر کا چین ختم ہو جاتا ہے اور گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ پر بھروسہ ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہو گھروں کے اندر، چاہے لوگ جو کہے وہ کہے، ہمارا حکم، ہماری نظر صرف ایک اللہ کے حکم کے تابع ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی راستے نکال دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی نکال دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، محمد بن عبد الباقی، اللہ کے نیک بندے، حج کے اندر گئے۔ حج میں ان کے پاس اتنا زیادہ خرچہ نہیں تھا، جتنا خرچہ تھا وہ لے کر گئے تھے۔ وہاں جانے کے بعد چند دنوں تک وہ خرچہ چلتا رہا، اس کے بعد ان کے پیسے ختم ہو گئے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے حتیم کے پاس سے گزرے۔ حتیم جو خانہ کعبہ کے پاس ایک گول دیوار ہے چھوٹی سی، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ طواف کرتے ہیں تو حتیم کے باہر سے کرتے ہیں، وہاں سے ان کو ایک کپڑے کی تھیلی ملی، اس تھیلی کو انہوں نے اٹھا لیا۔ اس تھیلی کے اندر کیا تھا؟ اس تھیلی کے اندر قیمتی ہار تھا۔ انہوں نے وہ ہار اچھی طرح پہچان لیا،
اور امانت داری کے ساتھ وہ ہار اپنے پاس رکھ دیا۔ وہاں پر وہ تحقیق کرتے رہے کہ کس کا ہار گم ہوا ہے، کس کا ہار گر گیا ہے، لیکن ان کو کسی کا پتہ نہیں ملا کہ یہ ہار کس کا ہے۔ جب وہ مینا گئے، 8ویں ذی الحجہ کو مینا گئے، مینا میں انہوں نے ایک آدمی کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ ہماری ایک تھیلی خانہ کعبہ کے پاس گم ہو گئی ہے، اگر کسی کے پاس ہو تو ہم تک پہنچا دو۔ جو آدمی وہ تھیلی ہمارے پاس پہنچائے گا 10,000 درہم اس کو انعام ملے گا۔ 10,000 درہم اس زمانے کی بہت بڑی رقم ہے، آج کی لاکھوں روپے کی رقم ہوتی ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ہماری تھیلی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دے گا اس کو ہم 10,000 درہم دیں گے۔ انہوں نے اعلان سن لیا، اب ان کو انعام کی لالچ نہیں تھی۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ میں کس طرح یہ تھیلی ان تک واپس کروں۔ اب ان کے پاس بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے، جس کی تھیلی گم ہوئی تھی ان کے پاس بہت سارے لوگ آتے، یہ تھیلی لے کر کے گئے مینا میں، اور چپکے سے کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح ان کے پڑوس میں اس طرح وہ تھیلی رکھ دی، نہ ان کو معلوم ہوا نہ ان کے پاس والوں کو معلوم ہوا کہ یہ تھیلی کون رکھ گیا، کون لے کر آیا، کیونکہ ان کو 10,000 درہم کی لالچ نہیں تھی۔ وہ اپنے دل کو سمجھا دے کہ تجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تیرا خرچہ ختم ہو گیا، تیرے پیسے ختم ہو چکے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اب تجھے انعام کی ضرورت ہے، لیکن امانت داری اللہ کا حکم ہے، امانت داری ادا کرنا میرے نبی کا حکم ہے، اب میں اپنے نبی اور اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیوں انعام لوں؟ اس لیے انہوں نے انعام لینا پسند نہیں کیا، وہ تھیلی کو رکھ کر کے چلے گئے۔ مالک کے ہاتھ میں جب تھیلی آئی تو کھول کر دیکھا تو ہار اندر ہی تھا، اور بالکل صحیح اور سالم ہار تھا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا تھا، لیکن ان کو بہت دکھ ہوا کہ کون اللہ کا بندہ ہے کہ جو یہاں پر تھیلی رکھ کر چلا گیا اور انعام لینے کے لیے بھی کھڑا نہیں رہا۔ انہوں نے بہت تحقیق کی لیکن وہ ہاتھ میں نہیں آیا، اور انہوں نے اپنا نام بھی نہیں دیا کہ میں نے آپ کی تھیلی پہنچائی ہے، اور نہ کسی دوسرے کو کہا کہ وہ جا کر ان کو کہہ دے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے وہ تھیلی امانت داری کے ساتھ مالک تک پہنچا دی۔ اب کیا ہوا؟ وہ بیچارہ دکھ میں بولنے لگا کہ کاش جس نے میری تھیلی پہنچا دی اگر میرے پاس آتا تو میں اس کو انعام بھی دیتا اور میری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تھیلی پہنچانے والے نے نام ان کو بھی نہیں دیا، کسی اور کو بھی نہیں دیا۔ خیر، حج کا زمانہ پورا ہو گیا، لوگ حج ادا کر کے اپنے وطن لوٹنے لگے اور اپنے گاؤں کی طرف، اپنے شہروں کی طرف جانے لگے۔ یہ اللہ کا ولی بھی حج کرنے کے بعد اپنے گھر آ گیا، کون جس کا حال تھا اور جس کو وہ تھیلی ملی تھی حتیم کے پاس سے، وہ بھی حج کرنے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ راستے میں رات ہو گئی تو ایک بستی کے اندر رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے، ایک مسجد کے اندر پہنچے تاکہ مسجد کے اندر نماز پڑھ لے، اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر سو جائے اور صبح اٹھ کر کے اپنے وطن واپس چلا جائے۔ مسجد کے اندر وہ ٹھہرے، لوگوں نے پوچھا کہ تم مسافر ہو؟ کہا میں مسافر ہوں۔
کب تک رہنا ہے؟ کہا کہ میں تو صرف رات گزارنے کے لیے آپ کی بستی کے اندر آیا ہوں، رات گزار کر کے میں فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے واپس اپنے وطن کی طرف چلا جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے کھانے کا انتظام رات کا بھی ہم کر لیں گے اور کل کا بھی کر لیں گے۔ اب مسجد کے اندر اس دن نماز پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، اس مسجد کے امام کا انتقال ہو چکا تھا، کوئی نیا امام ان کو نہیں ملا تھا۔ اب یہ مسجد کے اندر تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں اتنے زیادہ مقتدی ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمارے امام نہیں، آپ اگر نماز پڑھا لو تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی۔ بستی والوں نے کہا کہ آپ کو ہم ابھی نہیں جانے دیں گے، آپ یہاں ہی رکیں گے، جب ہماری مرضی ہوگی تو آپ کو ہم اجازت دیں گے وطن جانے کی، تب تک آپ یہاں ہی رہیں گے۔ اب بیچارے نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، مسجد ویران ہے، میرا یہاں ابھی رہ جانا بہتر ہے، اگر وہ دوسرے امام کو لے آئیں تب تک میں یہاں اللہ کے گھر کی خدمت کروں تو میرے لیے مناسب ہے۔ وہ ٹھہر گئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کئی دن گزر گئے۔ جب دن گزر گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی بڑا بااخلاق ہے، باادب ہے، تہذیب والا ہے، اللہ نے اس کے اندر اچھی اچھی خوبیاں رکھی ہیں اور اللہ نے ان کے اندر بڑے بہترین اخلاق پیدا کیے ہیں، انہی کو ہم اپنی بستی کے اندر رکھ لیتے ہیں اور نماز پڑھانے کے لیے روک لیتے ہیں۔ انہوں نے بات کی کہ ہم تمام بستی والے آپ سے راضی ہیں، آپ سے بڑے خوش ہیں، محلے میں اگر آپ رہیں تو آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر کو وجود دے گا، خیر پیدا ہوگی، آپ جیسے نیک لوگ ہوں گے یہاں بستی کے اندر نیکیاں پھیلے گی، آپ جیسے نیک لوگ ہماری بستی کے اندر ہوں گے تو یہاں اللہ آپ کی برکت سے خیر و برکت نازل کرے گا، اس لیے آپ یہیں رک جائے۔ وہاں کے لوگوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ ایک کام کرو، ہم آپ کا نکاح کسی بستی میں کر دیں گے۔ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، اب آپ کو اسی بستی کے اندر رہنا ہے، اسی بستی کے اندر دین کا کام کرنا ہے اور اسی بستی کی مسجد کے اندر آپ کو نماز بھی پڑھانی ہے۔ وہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بستی کے اندر نکاح کے لیے تیار ہوں۔ بستی والوں نے ایک نیک گھرانے کی نیک لڑکی سے ان کا رشتہ کر کے نکاح کر دیا۔ میری مائیں اور بہنیں، سننے جیسی بات ہے کہ جس وقت تک اس لڑکی کو رخصت کیا اس نیک اللہ والے کے پاس، تو اس نے پہلی ہی رات میں اس کی گردن کے اندر وہ ہار دیکھا کہ جو ہار خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں ملا تھا۔ وہ فوراً پہچان گیا کہ اللہ کی بندی یہ ہار کس کا ہے؟ کہا یہ میرا ہار ہے۔ کہا کہ یہ ہار کہاں سے آیا؟ کہا میرے ابا نے دیا۔ کہا تمہارے ابا حج میں تھے؟ کہا ہاں اسی سال حج میں تھے، وہ حج کر کے آئے اور یہاں 1-2 دن ان کو کچھ بخار جیسا رہا، اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے ابا ہمیشہ کہتے، وہ لڑکی کہہ رہی ہے، میرے ابا ہمیشہ کہتے کہ میرا یہ ہار گم ہو گیا تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ، پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ کہاں کا تھا، اس کا نام کیا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ کا بندہ جو ہار اور تھیلی دے کر کے چلا گیا، انعام لینے کے لیے بھی نہیں رکا، اگر وہ اللہ کا بندہ
مجھے دیکھنے مل جاتا تو میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لڑکی کہہ رہی ہے۔ ابھی تک اس نیک آدمی نے بتایا نہیں کہ میں وہی ہوں کہ جو مجھ کو ہار ملا تھا اور میں نے آپ کے ابا تک پہنچایا، میں نے کوئی پہچان نہیں کرائی، کوئی بات نہیں نکالی۔ لڑکی جو بولتی تھی اس کو بولنے دیا، وہ سب بول رہی تھی۔ میرے ابا اس آدمی سے بڑی محبت کرتے، جب کبھی بھی تذکرہ کرتے کہ اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر ایسے بھی ہیں کہ جو اتنے امانت دار ہیں کہ امانت کے بدلے میں انعام بھی نہیں لیتے، امانت کو بیچتے نہیں، دل میں کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ جب کبھی بھی تذکرہ ہوتا تو میرے ابا اس آدمی سے بڑی محبت کرتے اور اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے، امید رکھتے۔ جب لڑکی نے سب بول دیا تو اللہ والے نے کہا کہ آپ جانتی ہو تمہارا باپ جس کی ملاقات کرنے کی امید رکھتا تھا اور تمہارے باپ تک جس نے ہار کی تھیلی پہنچائی تھی اور تمہارے باپ سے انعام نہیں لیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جس نے آپ کے باپ تک تھیلی پہنچا دی تھی، میں وہی ہوں۔ اللہ نے تمہارے باپ کی لاج رکھی اور تمہارے باپ کی امید قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ پوری کر رہا ہے کہ ایک باپ تمنا کرتا تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے امانت داری کو نہیں بھولتے۔ کاش اگر وہ ہوتا تو میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا۔ آپ کا باپ تو قبر میں سو گیا، امید لے کر سو گیا، لیکن میرا خدا نہیں بھولا، میرا رب نہیں بھولا، میرا رب نہیں بھولتا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اس نے تیرے باپ کی امید کو پورا کر دیا۔ آج میں وہی آدمی ہوں جو تیرے سامنے ہوں، اور میں وہی آدمی ہوں کہ جو میں نے اس ہار کو تیرے باپ تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ نے نکاح بھی کر دیا اور اللہ نے باپ کی امید کو پورا بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا۔ جب نیک بندہ اور نیک بندی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کے مطابق ان کو عطا کرتا ہے۔ پھر جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتا، اللہ ان کے ہاتھ کو رد نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے دکھ کے اندر بھی ان کی آواز کو سنتا ہے۔ جیسے وہ سکھ کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں، دکھ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سن لیتا ہے اور ان کو ناامید نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کی امید کو پورا کرتا ہے۔ لیکن کب؟ جبکہ ایک بندہ اور ایک بندی دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر نہ چلائے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے۔ اللہ کی مرضی کے تابع کریں گے میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نا امید نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر امید کو پورا کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ یہ اللہ کا سوال ہے کہ میرے بندوں اور میری بندیوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، بلکہ ہم نے تم کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تم یہاں دنیا کے اندر آزاد نہیں ہو، بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہو اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو۔ یہی توکل اور یہی دین ہماری بیٹیوں کے اندر آتا ہے۔ بیٹی کبھی دیکھتی ہیں اپنے گھر کے اندر کہ میری ماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹی جب یہ دیکھے گی تو اس کی زندگی کے اندر نماز کیسے آئے گی؟
بیٹی جب دیکھتی ہیں اپنی ماں کو کہ میری ماں بدزبان ہے، اس کی زبان سے غیبت نکلتی ہے، اس کی زبان سے طعنے نکلتے ہیں، اس کی زبان سے باپ کی برائی نکلتی ہیں، اس کی زبان سے گالی نکلتی ہیں، میری مائیں اور بہنیں، یہ ایک معصوم بچی جو ہمارے گھر کے اندر پل رہی ہیں، یہ سارے اثرات اس کے دل پر دماغ پر پڑتے ہیں۔ ایک لڑکا اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ کے اندر سستی اور غفلت ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہی اثر بیٹے کے اندر آتا ہے۔ باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ گندی گالی دیتا ہے، وہی بیٹا سنتا ہے، پھر اس کی زبان پر بھی وہی گالیاں آتی ہیں۔ باپ کی زندگی کے اندر غفلت دیکھتا ہے بیٹا، وہی غفلت کا اثر وہ قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے معاشرے کے اندر اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر ماحول دے۔ گھر کے اندر جتنا پاک ماحول ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا کرے گا، اور گھر کا ماحول جتنا بگڑا ہوا ہوگا، یہی بگڑا ہوا ماحول ہماری بیٹیاں لے کر کسی کے گھر جائیں گی، اور ہمارے بیٹے اگر انہوں نے برا ماحول لیا تو پھر ان کے آنے والی نسلیں بھی اسی کے مطابق زندگی گزارے گی جس طرح انہوں نے زندگی سیکھی۔ دین کی بات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین کی باتوں کو سن کر کے ہم دین کو سیکھیں۔ دین سیکھنا ہوتا ہے، دین اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ بیان سن لیا تو دین آ گیا، دین سیکھ گئے۔ جیسے قرآن پر محنت لگتی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو سیکھنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ دین جب سیکھ جاتے ہیں تو پھر زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے نبی کا طریقہ آتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر بندہ اللہ کی مرضی کو دیکھتا ہے اور اپنے حبیب کی مرضی کو دیکھتا ہے، دنیا والوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو ایک خط لکھا اور کہا کہ امی عائشہ مجھے کچھ نصیحت کریں اور مختصر نصیحت کریں تاکہ میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں۔ حضرت عائشہ نے جواب لکھا کہ سلام علیک اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا کہا اے امیر معاویہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، کہ جو آدمی اللہ پر نظر رکھے گا اور اپنے خالق کو راضی کرے گا بندوں کو ناراض کر کے، بندے کیا کہیں گے، کیا باتیں کریں گے، باتیں کرے جو کرنی ہو، ہم کو جس کو راضی کرنا ہے وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اگر ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں، شادی بیاہ میں، ہماری ہر خوشی میں اللہ کو راضی کیا لوگوں کو ناراض کر کے، تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کی تکلیفوں سے حفاظت کرے، لوگوں کی تکلیف اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر حضرت عائشہ نے لکھا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ وَكَّرَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، کہ جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا، اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے حکم کو توڑ کر کے لوگوں میں دکھلاوا کیا کہ لوگ دیکھیں، میری واہ کریں، لوگ میری بات کریں کہ ہم نے شادی میں یہ کیا وہ کیا، ہم نے اپنی خوشیوں کے اندر یہ رسم کی وہ رسم کی، لوگ راضی ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر دکھ کے وقت ان کی پکار کو نہیں سنتا، بلکہ اللہ ان کو لوگوں کے حوالے کر دیتا کہ تم جانو اور لوگ جانے، جن کو راضی کرنے کے لیے تم نے یہ کیا، تم نے ان کو خوش کرنے کے لیے کیا، تو اب یہ تکلیف انہی کے سامنے جا کر پیش کرو جن کو تم نے راضی کیا۔ تو میری مائیں اور بہنیں، ہماری نظر صرف ایک اللہ پر ہونی چاہیے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر موڑ پر
خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، دکھ کا موقع ہو، سکھ کا موقع ہو، ہر موقع کے اوپر اللہ کے امر کو اور اللہ کے حکم کو ہم سامنے رکھے، اللہ کی رضامندی کو ہم سامنے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی کو سامنے رکھے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے اندر بھی سکھ عطا کرے گا، آخرت میں بھی۔ ورنہ ہمارے بعد ہماری نسلیں ہمارے اصالے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں جس سے اللہ راضی ہو، اور ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں جو آخرت کے لیے ذخیرہ بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی خیر کا دروازہ بند کر دیتا۔ ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا وہ عذاب میں گرفتار ہے، آگ میں، تو اس کا دوست خواب کو دیکھ کر کے ڈر گیا کہ اللہ میرا ساتھی تو جہنم میں، چیخ رہا ہے بچاؤ بچاؤ، جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہیں، جہنم کا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر اس کو قید کر دیا گیا۔ اس نے خواب میں اپنے ساتھی سے کہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے گناہوں کی وجہ سے، اور میں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اس وجہ سے۔ کہا کہ تیرے اصالے ثواب کے لیے کوئی نہیں ہے کہ جو تیرے لیے دعا کرے اور کوئی نیک عمل کر کے ثواب تجھ کو بھیجے۔ کہا کہ نہیں، میری صرف ایک بیٹی ہے، میری اور کوئی اولاد نہیں۔ اگر تو میری بیٹی کو کہہ دے کہ اپنے باپ کے لیے اصالے ثواب کر، میری بیٹی اگر میرے لیے دعا کرے گی، استغفار کرے گی، تو اللہ تعالیٰ مجھ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ وہ آدمی صبح اٹھا تو پریشان تھا کہ یا اللہ میں نے کیسا خواب دیکھ لیا میرے ساتھی کے بارے میں۔ اب چونکہ خواب کے اندر اس کے ساتھی نے کہا تھا کہ میری بیٹی اگر استغفار کرے گی تو اللہ تعالیٰ مجھ کو جہنم سے آزاد کرے گا، تو یہ اس کی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اب وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا، وہاں محلے والوں کو پوچھا کہ بھائی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اس کی اولاد میں کون ہے؟ کہا کہ اس کی ایک بیٹی ہے، لیکن وہ تو بہت نکمی ہے، بہت آوارہ ہیں، بہت بے حیا اور بے شرم ہے۔ وہ آدمی چونک گیا کہ یا اللہ ایک بیٹی ہے اور باپ انتقال کر گیا، اور انتقال پر اس کو کوئی افسوس نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں۔ محلے والے سے پوچھا کہ وہ کہاں ہوگی؟ اگر تم کہو تو میں اس کو تلاش کر کے رات کا خواب بیان کر دوں، اور اس کے باپ نے مجھے جس بات کی وصیت کی ہے میں اس کو کر دوں کہ اپنے ابا کے لیے تو استغفار کر۔ اگر اپنے ابا کے لیے استغفار کرے گی، اللہ ان کے عذاب کو ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ تو اس محلے والوں نے کیا کہا؟ وہ تو ایک دم آوارہ لڑکی ہے، وہ یہاں نہیں ملے گی، وہ تو دریا کنارے پر جاتی ہیں شام کے وقت، اس کے ساتھ اور بھی آوارہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے نکمے لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے غفلت والوں کا ٹولہ کہاں جاتا ہے؟ دریا کنارے پر، وہاں جا کر کے یہ مستی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر دریا کا پانی ڈالتے ہیں، اور بہت نکمے لوگ ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ باپ کا انتقال ہوا، کوئی اس کو افسوس نہیں۔ محلے والوں نے کہا کہ جس دن انتقال ہوا اس دن بھی اس کو افسوس نہیں تھا۔ دیکھو اندازہ لگا، لڑکی ہے، لڑکی کو تو ماں سے بھی محبت ہوتی ہے، باپ سے بھی ہوتی ہے، اور لڑکی کے دل کے اندر جگہ ہوتی ہے ماں باپ کی، لیکن پھر بھی اللہ کا بندہ کسی طرح سمندر کے کنارے پر گیا تاکہ رات کو جو خواب دیکھا وہ بھی بتا دے اور اس کو کہہ دے کہ اپنے باپ کے لیے استغفار کرے۔ وہ گیا دریا پر، تو اس نے دیکھا تو ویسا ہی تھا
جیسا محلے کے لوگوں نے کہا تھا۔ کچھ بے شرم بے حیا لڑکے تھے اور کچھ ایسی لڑکیاں تھیں جو سمندر کے پانی سے نہا بھی رہے تھے اور ایک دوسرے پر پانی بھی پھینک رہے تھے۔ یہ اللہ کا بندہ گیا تو شرم کی وجہ سے اس نے سر جھکا لیا کہ اللہ میں کیسے ماحول میں آ گیا۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ لوگ اپنی اس مستی سے فارغ ہو جائے تو میں لڑکی تک اس کے باپ کا پیغام پہنچا دوں، لیکن وہ تو جلدی نہیں نکل رہے تھے۔ اس نے کناری پر جا کر کے لڑکی کو کہا کہ بیٹا تیرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، تجھے معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تیرے ابا عذاب میں، کوئی افسوس نہیں، اس کے چہرے پر بل تک نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے رب میں کیسے لوگوں کے پاس آ گیا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ بیٹا اپنے باپ کے لیے تو استغفار کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ تو اس لڑکی نے ایک چلو بھرا، 2 ہاتھ ملا کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں کوبا بھرا پانی کا، اور مذاق کرتے ہوئے وہ پانی اس اللہ والے پر پھینک دیا۔ تو وہ شرم کی وجہ سے وہاں سے چلا گیا کہ یا اللہ میں کیسے بے حیا بے شرم لوگوں کے پاس آ گیا کہ میری بات کو بھی توجہ کے ساتھ نہیں سنا، الٹی اس نے میرے ساتھ بھی ایسی گندی حرکت کی کہ میرے اوپر بھی پانی ڈالا مستی مذاق میں۔ اب یہ تو بیچارہ روتا ہوا چلا۔ 2-3 دن کے بعد پھر سے اس نے خواب دیکھا تو اس کا باپ جنت کے اندر ہے۔ وہ تعجب کرنے لگا کہ یا اللہ ابھی تو میں نے دیکھا تھا تو یہ جہنم کی آگ میں تھا، جنت کے اندر ہے۔ اس نے خواب کے اندر پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا اور تیرے عذاب کو ہٹا دیا اور تجھے جنت میں داخل کر دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میری بیٹی کی وجہ سے۔ تو یہ خواب دیکھنے والا یہ سمجھا کہ شاید لڑکی رات کے اندھیرے میں دعائیں کرتی ہوگی، استغفار کرتی ہوگی، اپنے ابا کے لیے بہت کچھ پڑھ کر کے وہ ایصال ثواب کرتی ہوں گی، وہ یہ سمجھا۔ تو کہا کہ تمہاری بیٹی نے کوئی آپ کے لیے دعا کی بھی کہا نہیں؟ جو پانی تیرے اوپر اس نے چلو بھر کر پھینکا اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو میرے ساتھ مذاق کی تھی۔ کہا کہ یہ ایسے ہوا کہ جب اس نے پانی ڈالا آپ پر تو وہاں اللہ کی انمول مخلوق چھوٹی جو ہم کو دکھتی بھی نہیں ایسی مخلوق کنارے پر کھڑی تھی۔ میری بیٹی نے تیرے اوپر پانی پھینکا، وہ اللہ کی مخلوق پیاسی تھی، پانی نہیں پی سکتی تھی ان لوگوں کی وجہ سے، لیکن اس نے جیسے پانی پھینکا تو پانی کا قطرہ اس کے منہ کے اندر گر گیا اور اس کی پیاس بجھ گئی۔ اس کے صدقے میں اللہ نے میرے عذاب کو ہلکا کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ چھوٹے عمل پر بھی جنت عطا کرتا ہے، لیکن یہاں میں کہہ رہا تھا کہ اگر اولاد کی طرف توجہ نہ دی جائے تو ایسی اولاد ہوگی کہ جن کو ماں باپ کی موت پر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ تو میری مائیں اور بہنیں، آپ نے اپنے کام کو آگے پیچھے کیا دین کی بات کے لیے، آپ نے اپنے آرام کو بھی قربان کیا دین کی بات کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اس کے حبیب کی بات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں ہم جو باتیں سنیں تو وہ اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے سنیں، اپنی بیٹیوں کی زندگی کے اندر لانے کی نیت سے سنیں، تاکہ ہمارا یہ سننا عبادت بن جائے اور دنیا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع حلولک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر
وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء مولا ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے سستی اور غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ مولا کریم ہم کو اپنی رحمت کے اندر چھپا لے، مولا ہم کو اپنے دامن عفو کے اندر چھپا لے، ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما۔ مولا کریم ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، تیری رضا والی زندگی عطا فرما، تیرے پیارے حبیب کی رضامندی والی زندگی عطا فرما، ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا ہر ایسے کام کی توفیق عطا فرما جو تجھ کو راضی کرنے والے ہوں، تجھ کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری بیٹیوں کو شرم کی چادر عطا فرما، حیا کی چادر عطا فرما، پاکیزگی کی چادر عطا فرما، تقوی اور طہارت کی چادر عطا فرما۔ ہمارے جوان بیٹوں کے اندر دین کو زندہ فرما اور ہمارے جوان بیٹوں کو تیرے پیارے حبیب کی سنتوں کا پابند بنا، تیرے پیارے حبیب کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا، تیرے پیارے حبیب کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے والا بنا۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ مولا جو لوگ جیل کی سلاخوں میں ہیں مولا ان کو باعزت رہائی عطا فرما، ان کی منزل کو آسان فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے حق میں جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ جن مصیبتوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا اس محلے کے اندر خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ مولا اس محلے کے لوگوں میں ایک دوسرے کی محبتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما۔ مولا کریم اس محلے کو خیر کا ذریعہ بنا، امت کے لیے نمونہ بنا۔ مولا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے